تھوڑی دیر پہلے بلاول بھٹو زرداری گفتگو کر رہے تھے. اس گفتگو میں سب سے امپورٹنٹ بات جو ہے وہ اینڈ والی آپ نے سنی ہوگی. انہوں نے فرمایا کہ ابھی مجھے اسلام آباد جانا ہے, مولانا فضل الرحمان صاحب سے ملاقات کرنی ہے. مولانا فضل الرحمان صاحب سے ملاقات کر کے وہ کام جو پینڈنگ ہے آئینی ترمیم والا وہ پورا کرنا ہے. اب اسی آئینی ترمیم کے ارد گرد ساری سیاست گھوم رہی ہے. اس ٹائم پر پاکستان کے اندر آج بھی سینٹ اور نیشنل اسمبلی کا اجلاس کل صبح 11 بجے تک ملتوی کر دیا گیا. کل اجلاس ہوگا اور کل آج جو کابینہ کا اجلاس تھا وہ بھی ملتوی کر دیا گیا, وہ بھی کل صبح ہوگا. بڑے عرصے سے ٹو بی پریسائز 16 ستمبر سے کوشش کی جا رہی ہے کہ جو آئینی ترمیم ہے اس کو پاس کرا دیا جائے. اسی آئینی ترمیم کو پاکستان تحریک انصاف غیر آئینی ترمیم کہتی ہے, اور ترمیم کا جو مبینہ مجوزہ ہے وہ تو سامنے آیا ہے, اس کی بات بھی کریں گے. لیکن مولانا فضل الرحمان صاحب نے 2 باتیں بڑی واضح طور پر کہہ دی ہیں. رات گئے مولانا صاحب نے چھکا مارا اینڈ ہی سیڈ, ایک تو پاکستان تحریک انصاف کو آپ اس کنسنسس سے باہر نہیں نکال سکتے, دوسرا اگر غنڈہ گردی کریں گے تو ہم بھی بدماشی کریں گے. سنیں ذرا. یہ اپوزیشن کی بڑی جماعت ہے. بڑی جماعت کو اتنے بڑے ایک آئینی ترمیم کے مراحل سے لا تعلق نہیں رکھا جا سکتا. جو خصوصی کمیٹی بنائی گئی ہے اس میں مزید نمائندگی بڑھائی جائے. پاکستان بار کونسل کے نمائندہ بھی ہونا چاہیے, سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کا نمائندہ بھی ہونا چاہیے. تمام پارٹیوں کے جو ڈرافٹ ہیں ان پر کھلی ڈیبیٹ کی جائے تاکہ ہم ایک اتفاق رائے تک پہنچ سکیں. ہمارے ساتھ ایک طرف مذاکرات چل رہے ہیں, دوسری طرف ہمارے پارلیمنٹ کے اراکین کو ہراساں کیا جا رہا ہے. حکومت یہ اوچھے ہتھ کنڈے استعمال کرنا چاہتی ہے تو پھر ہم ان کے ساتھ مجبور ہوں گے کہ مذاکرات کا پروسیس روک دیں. ہم یہ بدماشی ماننے کو تیار نہیں ہیں. اب آپ نے اس گفتگو میں ساتھ دیکھا ہوگا بیرسٹر گوہر کھڑے تھے, یعنی پاکستان تحریک انصاف کی لیڈرشپ کھڑی تھی, اور اس کے بارے میں فواد چودھری صاحب نے بہت زیادہ بڑا سٹرن قسم کا ایک ٹویٹ لکھا ہے, اور اس کے اندر عارف الوی صاحب کو, عمر ایوب صاحب کو, اسد کیسر صاحب کو, علی امین کو, عاطف خان کو, علی محمد خان کو کال آؤٹ کیا ہے کہ آپ لوگ کدھر ہیں, کیوں نہیں آپ لوگ لیڈ کر رہے ہیں. یہ 7 لفظ جو ہے 9 زائدہ وکیلوں اور سنی اتحاد کے لوگوں پر پارٹی چھوڑ کر گھر پہ کیوں بیٹھ گئے. اب ایک طرف تو یہ, دوسری طرف پی ٹی آئی کی لیڈرشپ کہہ رہی ہے کہ ہمارے ساتھ زور زبردستی کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. اربوں پہ بات چلی گئی ہے, کروڑوں سے, پہلے 20 کروڑ سے شروع ہوئی تھی, اب 3 ارب تک بات پہنچ گئی ہے کہ جی ہمارے ایم این ایز اور سینیٹرز کو زدوکوب کر کے ان سے ووٹ لینے کی کوشش کی جا رہی ہے. اس کے بعد ذرا اس کو جوڑیں بلاول بھٹو زرداری صاحب کی بات سے, جو انہوں نے آج فرمائی تھی کہ نمبر پورے ہیں, کوئی مسئلہ نہیں ہے, آئینی ترمیم ہو جائے گی, اتفاق رائے ہو چکا ہے انہوں نے کہا. اس کے بعد فیصل واوڈا نے بھی یہی فرمایا کہ نمبر پورے ہیں, پریشانی کوئی نہیں ہے. اب ایک طرف اپوزیشن یہ کہہ رہی ہے, دوسری طرف حکومت کہہ رہی ہے نمبر پورے ہیں. نمبر ان کے پورے نہیں ہو سکتے حکومت کے اپوزیشن کے بغیر. سو ویل ٹرائی ٹو گیج اینڈ جج کہ یہ نمبر پورے کدھر سے ہوئے ہیں, اور اتنے ٹینشن فری ہو کہ بلاول بھٹو زرداری صاحب, فیصل واوڈا صاحب کیوں ہیں, اور حکومت کے اپوزٹ بیٹھے ہوئے لوگ جو شکایات کر رہے ہیں اس میں کتنا دم خم ہے. فواد چودھری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, یو نو ہم ویری ویل. بہت شکریہ فواد چودھری صاحب, آپ نے ہمیں جوائن کیا. اب ایک طرف تو آپ تنقید کر رہے ہیں پی ٹی آئی پہ, دوسری طرف پی ٹی آئی تنقید کر رہی ہے حکومت پہ کہ ہمارے لوگوں سے زور زبردستی کر کے ووٹ دلانے کی کوشش کی جا رہی ہے. آپ کہہ رہے ہیں لیڈرشپ کا فقدان ہے. لیڈرشپ کیا کرے اگر ان کو زور زبردستی کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. دس لیڈرشپ از ناٹ انف ان یور ویو. پہلی بات تو یہ ہے کہ دیکھیں میں تنقید تو کر ہی نہیں رہا, میں تو جو کمیاں کوتاہیاں ہیں ان کی ایز اے ہمبل ورکر جو ہے وہ نشاندہی کر رہا ہوں. ورکر آف واٹ؟ پی ٹی آئی کے حیثیت سے. پی ٹی آئی کون ڈزنٹ اون می؟ the leadership, کون سی لیڈرشپ؟ کرنٹ لیڈرشپ تو میں نہیں جانتا, ان کو تو خان صاحب بھی نہیں جانتے. وہ آپ کو نہیں مانتے, آپ انہیں نہیں مانتے. ہم نہیں جانتے ہی نہیں ہم کون ہیں. مطلب ظاہر ہے پی ٹی آئی سے تو ان کا اتنا تعلق نہیں ہے نا, جو ہمارا تعلق ہے وہ ان کا تو نہیں ہے. اچھا دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو اس وقت ایشو ہے میں سمجھتا ہوں جو کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹس کے اوپر جو پالیٹکس ہے, پہلے تو پوری قوم کو ظاہر ہے کہ مولانا فضل الرحمان کا شکریہ ادا کرنا چاہیے. جس طریقے سے وہ کھڑے ہوئے, جس طریقے سے انہوں نے پاکستان کو ایک فاشسٹ ریاست بننے سے روکنے کی جو انہوں نے ایفرٹ کی ہے, جس طرح سے انہوں نے مقابلہ کیا ہے, اس کے اوپر پوری قوم جو ہے وہ فضل الرحمان صاحب کا شکریہ ادا کرتی ہے. تحریک انصاف نے بھی بڑے جو ایم این ایز ہیں, جو سینیٹرز ہیں, انہوں نے جس بہادری اور دلیری سے اس فاشزم کا مقابلہ کیا ہے, جو ورکرز نے مقابلہ کیا ہے, اس پہ ان کو بھی بڑی مبارکباد کا ہونا چاہیے. اور پھر اختر مینگل صاحب نے, پھر محمود اچکزئی صاحب نے, یہ جو سارے لوگ ہیں جو اس وقت اپوزیشن میں ہیں, میرا خیال ہے کہ پاکستان کی قوم ان کو یاد رکھے گی
جس طریقے سے انہوں نے اس کو فائٹ آؤٹ کیا ہے. اور آج یہ ساری جماعتیں یہ ساری جماعتیں ان کا آپ نام لے رہے ہیں نا, وہ 8 سے کم ووٹ والی ہیں, 8 JUI اینڈ دین لیس دین دیٹ, 1-2 ووٹس کے ساتھ, 1-2 سیٹوں کے ساتھ. آپ پی ٹی آئی کو کمپلیٹلی مائنس کر رہے ہیں اپوزیشن سے. آپ ان کے ورکرز کو تو سارا کریڈٹ دے رہے ہیں, نہیں نا, کریڈٹ ورکرز کو دے رہے ہیں, یہ لیڈرشپ کو آپ ڈسکریڈٹ نہیں کر رہا. لیڈرشپ کو صرف جو ہے وہ پرابلم صرف یہ ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ پی ٹی آئی کا جو ایک رول ہے پاکستان میں تو لوگ تو عمران خان کے ساتھ ہیں, لوگ تو تحریک انصاف کے ساتھ ہے نا. 80% پاکستان تو اس وقت عمران خان کے ساتھ کھڑا ہے. لیکن جب پالیٹکس کی بات آتی ہے, جب آپ کی اسٹریٹجی کی بات آتی ہے, تو پھر وہ نظر نہیں آ رہے. اور اس وقت جو سینئر لیڈرشپ ہے تحریک انصاف کی, دیکھیں نا, ٹو بی فیئر ود گوہر ہیں یا سلمان ہیں, دے آر لائک بردرز ٹو می, ویری آئی ہیو ہیوج ریسپیکٹ. لیکن ان کو میں نے نہیں کہا. لیکن ایشو یہ ہے کہ میں اس پارٹی میں تو نوزائیدہ ہے نا, میں نے یہ کہا کہ انہیں پالیٹکس میں تو نہیں نا وہ اسٹریٹجی بنا سکتے. وہ اسٹریٹجی کے لیے عارف علوی صاحب ہیں, اسد کیسر صاحب ہیں, تو یہ لوگ کدھر ہیں فواد چودھری صاحب, کیوں نہیں سامنے؟ علی امین گنڈاپور تو ہی از کمنگ ایٹ دی فور فرنٹ, وہ چیف منسٹر بھی ہیں نا, لیکن باقی کدھر ہیں, کیوں پیچھے بیٹھے ہیں, کیا پتہ کیوں کیا وجہ ہے؟ آئی ڈونٹ نو. جب بھی میری علوی صاحب سے بھی بات ہوتی ہے, اسد صاحب سے بھی بات ہوتی ہے, دے آر ویری کین, اور باقی لوگ بھی, عاطف خان جس طرح میں نے یہ کہا ہے, پھر اور ایون میں تو سمجھتا ہوں, دیکھیں نا, یہ سارے لوگ ہیں. پھر حماد اظہر اور اسلم اقبال صاحب جو ہیں وہ ظاہر ان سے اویلیبل تو ہیں نا. پھر دیکھیں ان لوگوں کو جانا چاہیے اپنے شاہ محمود قریشی صاحب کے پاس, اعجاز چودھری صاحب کے پاس, محمود الرشید کے پاس, اور ایک ہولسٹکلی ایک پالیٹکس تو ڈسکس کریں نا کہ آپ نے آگے کیا کرنا ہے. وہ اگر جیل میں ہیں لوگ تو ان تک ایکسس کے لیے جائیں نا. مطلب یہ جو سارے لوگ جو ہمارے عہدیداران ہیں, یہ تو آپ عمران خان کے علاوہ کسی سے ملنے میں انٹرسٹڈ ہی نہیں ہے. آپ روزانہ عمران خان کے علاوہ پاکستان تحریک انصاف میں کسی کی چلتی بھی ہے, چلنی بھی نہیں چاہیے. لوگ جو عمران خان کے ساتھ, پھر عمران خان کے علاوہ کسی سے ملاقات کرنے کی آپ نے عمران خان کو باہر بھی تو نکالنا ہے نا. عمران خان جیل میں ہے, ان کی بہنیں جیل میں ہیں, جیل میں بیٹھے ہوئے لوگ عمران خان صاحب کو کیسے جیل سے باہر نکالیں گے؟ فواد چودھری صاحب ذرا ایکسپلین کیجیے گا. پولیٹیکل اسٹریٹجی تو بتائیں گے نا کیا کرنی ہے, اور وہ جو پالیٹکس کرنی ہے. مثال کے طور کے اوپر, مطلب اگر آپ کہنا چاہیں کہ جو مواقع مس کیے ہیں, مثال کے طور کے اوپر آپ یہ دیکھیں 9 فروری کو جب یہ مینڈیٹ چوری ہو رہا تھا پی ٹی آئی کا, یہ پی ٹی آئی کی ساری لیڈرشپ گھروں میں بیٹھی رہی. اس وقت جب ہم سب لوگ جیلوں میں تھے, ان کو چاہیے تھا نا کہ اس وقت تحریک چلاتے ہیں. بیفور آئی گو ٹو کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ, مجھے یہ ذرا بتا دیں کہ آپ کا کیا سٹیٹس ہے. وہ یاد ہے فواد چودھری صاحب, آپ کے بارے میں اسپیسیفکلی لوگوں نے کہا تھا کہ آپ کو واپس پی ٹی آئی میں شمولیت اختیار کرنے دی جاتی ہے خان صاحب کی طرف سے یا نہیں کرنے دی جاتی, اس کے اوپر ڈیسیجن پینڈنگ ہے. وہ ڈیسیجن کہیں تک پہنچا ہے؟ کوئی سچویشن کلیئر ہوئی ہے؟ خان صاحب سے ابھی کہاں ملاقاتیں ہی نہیں ہو رہی. جب خان صاحب سے ملاقاتیں ہوں گے, کرنا تو عمران خان نہیں ہے نا. عمران خان جو گئے, دیکھیں میرے لیے امپورٹنٹ ہی نہیں ہے پی ٹی آئی میں ہونا نہ ہونا عمران. اس لیے اس کی وجہ یہ ہے, پاکستان جس فیز سے گزر رہا ہے نا, اس میں عمران خان کا جیتنا ضروری ہے, پی ٹی آئی کا جیتنا ضروری ہے. سو آپ عمران خان, آپ اس کے ساتھ وہ آپ سمجھیں ہیں نہیں ہے, پی ٹی آئی کے ساتھ ہے نہیں ہے, جیتنا عمران خان اور پی ٹی آئی کو چاہیے. اس کی وجہ یہ ہے پہ پاکستان کی بقا ڈیپینڈنٹ ہو اس سکتی وقت ڈیپینڈنٹ ہے مقتدر اعلیٰ عوام میں, عوام عمران خان کے ساتھ. ماضی میں بھی بہت سنگولیرٹی کے طور پر دیکھا جاتا تھا. تو جب بدل دیں گے لوگ تو بدل دیں. ابھی تو نہیں, ابھی تک لوگ عمران خان کے ساتھ ہیں. اور جب تک عمران خان کے ساتھ ہیں, کسی کو حق نہیں پہنچتا کہ اس کو جیل میں رکھ کے آپ کہیں کہ نہیں آپ سارے رزلٹ چینج کر دیں گے, 18 سیٹوں والا بندہ جو ہے وہ وزیر اعظم بن جائے گا اور 27 سیٹوں والا بندہ صدر بن جائے گا. یہ عمران خان کی توہین نہیں ہے, یہ پاکستان کے 20 کروڑ لوگوں کی توہین ہے جنہوں نے عمران خان کو ووٹ دیا. لہٰذا میں اس عوام کا حصہ ہوں جو سمجھتا ہے کہ عوام کی توہین نہیں ہو سکتی.